الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے دوست درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد النبي الأمي وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. میرے واجب الاحترام دوستو بزرگو بھائیو، میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستو پیر و مرشد تشریف فرما ہے. بس میں 5 منٹ کی حاضری چاہتا ہوں، اس کے بعد سائیں کا بیان سنیں گے. میرے دوست حافظ صاحب نے قرآن پڑھا اور نعت خان نے بھی قرآن میں کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ رب کائنات نے محبوب کے صدقہ سے ہمیں عطا فرمایا. اور دیکھنا یہ ہے کہ قرآن ہے کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب بھیجی جس کو زبور کہا گیا، پھر کتاب بھیجی اس کو انجیل کہا گیا، پھر کتاب بھیجی اس کو تورات کہا گیا، اور اس کو کتاب اللہ یعنی تورات بھی کتاب اللہ، انجیل بھی کتاب اللہ اور زبور بھی کتاب اللہ. جب آئی قرآن کی باری تو رب کائنات نے فرمایا یہ ہے کلام اللہ، یعنی اللہ کی باتیں. تو ہم اس کلام سے پوچھتے ہیں اے کلام تو بتا، تو رب کائنات کا فرمان ہے، ان کی باتیں ہیں، تو بتا کہ رب کائنات نے جو اپنا محبوب ہمارے پاس بھیجا اس کی شان کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، تو اس کا نام کیا ہے. تو رب کا قرآن بولتا ہے، کیونکہ حافظ اکرام نے بھی قرآن کی آیات تلاوت میں پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو قرآن نے کہا اس کا نام محمد مصطفیٰ اور وہ آخری نبی ہے. تو ہمارے پاس ایک قرآن ہے اور محبوب ہے. ہم نے قرآن کا اور محبوب کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اے اللہ تیرے کلام کا تجھے واسطہ اور تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہمارے بزرگ کی بخشش فرما دے. جو بندہ اللہ کے حبیب سے محبت کرتا ہے، کیونکہ رب کائنات اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بتا رہا ہے کہ اس کا نام محمد ہے اور اس کا کام جو ہے رب کے کلام سے پوچھتے ہیں اے کلام تو بتا اس کا کام کیا ہے. تو وہ قرآن کہتا ہے، رب کا کلام کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. پھر ہم اس قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن اس کا نام بھی بتایا، اس کا کام بھی بتایا، تو اس کی شان کیا ہے. تو رب کا قرآن کہتا ہے، رب کا کلام کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اس قرآن کی یہ شان ہے، وہ بتا رہا ہے کہ محمد عربی کی یہ شان ہے. اور اس کی عظمت کے بارے میں قرآن سے پوچھا اے قرآن تو اس کی عظمت کے بارے میں بتا. تو قرآن بولا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. قرآن سے ہم نے اس کملی والے آقا کا نام بھی قرآن نے بتایا، اس کا کام بھی قرآن نے بتایا اور اس کی شان بھی قرآن نے بتائی اور اس کی عظمت بھی قرآن نے بتائی. اور جس نے اس عظمت کو جان لیا، اس نام کو پہچان لیا، یہ وہ نام ہے، وہ شانوں والے برکتوں والا نام ہے. ارے اس کو محمد کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں کینکریں آ جائیں وہ بولنا شروع کر دے. ارے اسے محمد کہتے ہیں جو کھارے کنویں کے اندر اپنا لعاب ڈال دے اور وہ
کر کے اسے محمد کہتے ہیں۔ ہم رب کے محبوب محمد عربی کا، اس محمد کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ، اس محمد کا واسطہ جس کے لیے تو نے کہا کہ جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، آپ نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ کیا دیکھا کہ جنت کے درختوں کے پتے پہ بھی محمد کا نام لکھا ہے۔ تو جنت کے پتوں کے اوپر بھی محمد کا نام لکھا ہے، حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں پر بھی محمد کا نام لکھا ہے۔ ہم رب کائنات یاد کرتے ہیں، اے اللہ تجھے اس محمد کا واسطہ ہمارے بزرگ کی بخشش فرما۔ میرے بھائی، جو محمد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچان لیتا ہے تو پھر کیا ہے، پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب آپ کا انتقال ہوا، قبر کے اندر آپ کو لٹایا، منکر نکیران سوال و جواب کے لیے آئے، آتے ہوئے سوال کر دیا، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا لا انتما، تم کون ہو؟ اس نے کہا میں فرشتہ ہوں، سوال و جواب کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں اللہ کے حبیب کا فرمان کیا ہے کہ جب ملا کرو سلام کیا کرو۔ آپ نے تو سلام بھی نہیں کیا اور آ کر سوال کر دیا۔ تو انہوں نے پھر سلام کیا، جب سلام کیا تو پھر کہنے لگے ہاں اب پوچھو کیا سوال پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا خود ہی مجھے مومن کہتے ہو، سلام کرتے ہو، مجھے مومن کہتے ہو اور پھر مجھے سے سوال پوچھتے ہو۔ چلو میں بتا دیتا ہوں کہ میرا رب اللہ ہے۔ اے فرشتوں مجھے بتاؤ، میں نے تو کہہ دیا میرا رب اللہ ہے، تم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہو، جا کر کہتے ہو کہ بایزید بستامی میرا بندے جو ہے اللہ تیرا بندہ ہے، تو اللہ کہہ دے وہ میرا نہیں۔ اے فرشتوں پھر میری بات کو مانو گے کہ بایزید بستامی کی بات کو مانو گے یا پروردگار کی بات کو مانو گے؟ تو فرشتوں نے کہا پھر ہم اللہ کی بات کو مانیں گے۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اگر تم نے اللہ کی بات کو ماننا تھا تو پھر میرے پاس کیوں آئے، مجھ سے کیوں سوال کیا؟ تو رب کائنات نے فرما دیا اے فرشتوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ بندہ میرا ہے، کیونکہ اس کا اٹھنا میری خاطر، اس کا بیٹھنا میری خاطر، اس کا چلنا میری خاطر، اس کا پینا میری خاطر، کیونکہ اس نے مجھے راضی کیا اور میں اس پر راضی ہو گیا۔ میرے بھائی، جو دنیا میں رہ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتا ہے، آپ کی فرما برداری کرتا ہے، آپ کے کہنے پر عمل کرتا ہے، زندگی گزار لیتا ہے، نہ اسے پر دنیا کی فکر ہے، نہ قبر کی فکر ہے، نہ حشر کی فکر ہے، بلکہ حضور کے ساتھ وہ جنت میں اعلیٰ مقام میں ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بزرگ کو بخشش فرمائے، ان کی قبر پر کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہوں کو بے نقاب نہ کرنا، ہمیں کملی والے کے صدقے بخش دینا، ہمارا حساب نہ کرنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔